السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھیں اور اکثر انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھیں، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی بھی اپنے شوہر کی قبر پر جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ ابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی خادمہ ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینے کی طرف چل پڑیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینے کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی۔ راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا۔ ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ راستے میں حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینے میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی مدینے کی طرف جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی والدہ کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی والدہ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگیں۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد کی داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکیں اور اپنی والدہ سے لپٹ کر خوب روئیں۔ حضرت آمنہ کی والدہ اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی والدہ نے جب اپنے نواسے ہر ایک حضرت کے سامنے تعریفیں محمد کرتے صلی نہ اللہ تھکتی علیہ کہ وآلہ ذرا وسلم کو میرے دیکھا نواسے کو تو تو دیکھو، بہت خوش اللہ ہوئیں نے انہیں اور ہر کیسی ایک کے سامنے خوبصورتی عطا تعریفیں فرمائی کرتی ہے۔ نہ تھکتی کہ میرا 2 دنوں کے بعد ذرا حضرت میرے آمنہ نواسے کو تو اپنے دیکھو، شوہر اللہ انہیں حضرت کیسی عبداللہ خوبصورتی عطا کی قبر فرمائی ہے۔ پر پہنچی۔ 2 دنوں کے قبر بعد کے حضرت پاس آمنہ بیٹھ کر اپنے شوہر حضرت بہت دیر عبداللہ تک کی روتی قبر پر رہیں پہنچی۔ اور دل ہی قبر دل کے اپنے پاس شوہر بیٹھ سے کر کچھ کہہ بہت رہی دیر تھیں۔ تک روتی شاید رہی وہ کہہ رہی اور ہوں دل گی کہ ہی اے دل اپنے عبداللہ، شوہر سے تم کچھ مجھے کہہ اتنی رہی تھیں۔ جلدی چھوڑ کر کیوں شاید وہ چلے کہہ گئے؟ رہی ہوں گی میں کہ نے تو اے تمہارے عبداللہ، ساتھ ساری تم زندگی مجھے اتنی گزارنے کے جلدی خواب چھوڑ کر دیکھے تھے، کیوں چلے گئے؟ لیکن تم نے میں تو نے مجھے تو زندگی تمہارے کے ساتھ سفر میں ساری اکیلا زندگی ہی چھوڑ گزارنے کے دیا۔ خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ اے عبداللہ، میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھیں اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندھی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑیں۔
اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے حضرت ایمن۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ہے ابوا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھیں۔ راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ بھی پی رہی تھیں، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا بہت زیادہ غم ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھیں اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ مجھ سے بات کریں امی۔ حضرت ایمن حضرت آمنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے آمنہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھیں کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے 6 سالہ کم سن بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا؟ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آج تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے چند لمحے پہلے اپنا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری جان پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں۔ تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کا نام عبداللہ ہے اور جنہیں اللہ نے 100 اونٹوں کے عوض زندگی عطا کی تھی۔ میں نے جو خواب دیکھا وہ اگر سچا ہے تو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، بس لوگوں کو حلال اور حرام میں تمیز سکھانا۔ ہر انسان کو موت ہے، میں بھی اللہ کو جان دے رہی ہوں، مگر میرا نام میرے بیٹے کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اے میرے بیٹے، پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ 6 برس کی عمر اور والدہ چل بسیں۔
جو کہ ساری محبتوں کا محور تھیں۔ جنگل بیاباں ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار۔ یہ خادمہ ہے، کیا ان کو تسلی بھی آپ کو صبر دے سکتی تھی؟ آپ ماں کے سینے پر سر رکھ کر رو رہے ہیں اور امی امی پکار رہے ہیں۔ دوستو، وہ کیا ہی دردناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو دیے ہوں گے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ میری ماں کو ان پتھروں میں